تران مراکش چاروں کا نام مہرانی درود سرباتا شرفندہ. آج ہم بات کریں گے کہ بلوچستان ہمیشہ خون آلود کیوں ہے. اس پہ روشنی ڈالیں گے اور اس پہ تفصیلی بات کریں گے. اور آج جو بلوچستان میں یا کوئٹہ میں ہوا اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، اور کیا یہ وہی 1948 کے جنگ کا تسلسل ہے جو آج گھر گھر تک پہنچ چکی ہے. تو اس حوالے سے میں نے ایک پولیٹیشین لیا ہے جو بلوچ قوم پرست ہیں 2000 کے زمانے سے لے کر اور آج تک بلوچستان اور بلوچ کی بات کر رہا ہے، وجہ وحید بلوچ. اور دوسری طرف سے ہم نے لیا ہے کہ ان پہ انسانی ایک میان استوانی حوالے سے کہ انٹرنیشنل حوالے سے ان پہ پاکستان پہ یا بلوچوں پہ یا کون کون سے قوانین امپلیمنٹ ہوتے ہیں، یا کہ ایک جنگی قیدی کا یا ایک مقبوضہ علاقے کا. اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے پاس مہمان ہیں وجہ وحید بلوچ اور وجہ بصیر نوید کے جو ہانگ کانگ میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے ڈائریکٹر ہیں. وہ ہمیں تفصیل سے اس حوالے سے انٹرنیشنل قانون کے حوالے سے سمجھائیں گے، اور وحید بلوچ سے ہم سیاسی حوالے سے جائزہ لیں گے. جی سب سے پہلے چیئرمین وحید صاحب اور بصیر صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ تران مراکش میں آئے. بہت شکریہ آپ کا بلانے کا، تھینک یو. بصیر صاحب آپ امریکہ ہیں، ہم آپ کو امریکہ آنے کی بھی ویلکم کرتے ہیں، پھرگدان میں بھی آنے کی ویلکم کرتے ہیں. علی پہنچا ہوں، بہت شکریہ. تو میں اپنے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا پروگرام اردو میں ہوگا کیونکہ بصیر صاحب بلوچی نہیں سمجھتے، اور بصیر صاحب خود بتائیں گے کہ وہ کہاں کہاں پڑھتے. ویسے ابھی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کونسل کے ڈائریکٹر بھی ہیں. تو میں نے جو آج کے بلوچستان ہے یا بلوچستان ہے اس پہ ہم آج بات کریں گے، اور ہمارا آج کے ٹاپک ہے کہ بلوچستان ہمیشہ خون آلود کیوں. تو دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، ادارے ہیں، عالمی قوانین ہیں، لا ہیں، انٹرنیشنل لا ہیں کہ جو بنائے گئے ہیں، اور یہ بلوچستان پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتے. تو اس توسط سے تو بلوچستان کے جو حالات ہیں آج، بلوچستان سے پاکستان کے قبضے کے بعد سے لے کر آج تک، ان پہ ہم روشنی ڈالیں گے، تفصیل سے بات کریں گے. کیونکہ اس میں ہم نے ایک پولیٹیشین ساتھ رکھا ہے کہ جو وحید بلوچ ہیں. وحید بلوچ بذات خود آپ جانتے ہیں کہ ایک نیشنلسٹ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن سے لے کر آج تک ہی ایک نیشنلسٹ ذہنیت رکھتے ہیں، اور بلوچستان کے پارلیمنٹ کا بھی ایکسپیرینس اس کے پاس ہے، اور بلوچ سیاست کا اور آج کے حالات کا اور پاکستانی رویے کا. اور دوسری طرف ہم بصیر نوید صاحب ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ عالمی قوانین میں آج کے حالات میں جو بلوچستان پہ گزر رہی ہے وہ ان پہ وہ کہاں کہاں لاگو ہوتے ہیں، اور پاکستان کو ایسے کون سے قانون ہوتے ہیں کہ جو ان کو روک سکیں. جی تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کے آنے کا. ایک بار پھر میری بات لمبی ہو گئی. میں اسٹارٹ کرتا ہوں پہلے چیئرمین وحید صاحب سے، کیونکہ وہ گراؤنڈ کے حالات کے آج کے جو حالات ہیں ان پر تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے، پھر ان پہ ہم قانونی حوالے سے بصیر صاحب سے بات کریں گے. چیئرمین صاحب ایک بات تو جیسا آج ہمارا ٹاپک ہے کہ بلوچستان ہمیشہ خون آلود کیوں. ابھی ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا ایک پکچر میں دکھاؤں گا، اس کی روشنی میں اب بات کریں گے کہ پاکستانی قبضے کے بعد وقفے سے مختلف علاقوں میں یہی فوجی آپریشن، یہی تشدد، یہی وائلنس ہوتا آ رہا ہے، اور آج پورے بلوچستان میں ہو رہا ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک طرف بلوچستان کی جنگ آزادی چل رہی ہے، اور بلوچستان کی جنگ آزادی شدت اختیار کر چکی ہے. جس طرح کہ شہباز شریف کے جو لاسٹ اناؤنسمنٹ کے بعد، اناؤنسمنٹ اختیارات کسی اور کے پاس ہیں، مگر شہباز شریف جب نے اعلان کیا بحیثیت وزیر اعظم کے بلوچستان میں ہم آپریشن کریں گے، تو وہ آپریشن پہاڑوں پہ کرنے گئے، مگر جو آزادی پسند ہیں، مسلح جدوجہد کرنے والے، وہ ان کو شہروں میں لا کے گھسیٹ لائے، جنگ کو گلی گلیوں تک پہنچایا. آج وہ لوگ جو بلوچستان میں آئین کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ جو قانون کی بات کرتے ہیں، جیسے کہ مارنگ ہے یا کہ BYC ہے، ان کو نہ پارلیمنٹ سے تعلق ہے، ان کو نہ آزادی سے تعلق ہے، آج ان کی لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں. یہ کیا وہی تسلسل ہے جو پاکستانی قبضے کے بعد سے شروع ہوا ہے، یا پاکستان کے پاس کچھ اور، پاکستان بلوچستان کو کہیں اور لے جانا چاہتا ہے؟ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی تازہ اور یا نئی بات نہیں ہے بلوچوں کے لیے. پاکستان میں 1948 میں جب پاکستان نے بلوچستان پہ قبضہ کیا، اور اس کے بعد خان افقلات نے ان کے ساتھ اسٹینڈ سٹل معاہدہ کیا، اس کے سے
اسٹینڈ سٹل معاہدے کے ہوتے ہوئے خان کو گرفتار کیا گیا. 3 آئین پاکستان میں بنے، 1956 کا، 1962 کا، 1973 کا. کسی بھی آئین نے بلوچوں کے حقوق کا نہ تحفظ کیا، نہ ان کی زندگیوں کی ضمانت دی، اور نہ ہی ان کے اختیار کو بلوچستان پہ قبول کیا. تو یہ ایک تسلسل ہے 77 سال کے قبضے کا. اور جب قبضہ کہیں پہ بھی، کسی بھی قوم پہ، کسی بھی جغرافیے پہ جب قبضہ ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ ریزسٹنس میں نکلتا ہے. 1948 سے لے کر آج تک ریزسٹنس رہی ہے. ایون پارلیمنٹ کے تھرو بھی ریزسٹنس رہی ہے. یعنی بلوچوں نے پاکستان کے سارے آئین کے تحت انتخابات میں حصہ لیا، انہی کی تشکیل کردہ اسمبلیوں میں گئے، اپنی بات کو رکھا. لیکن 56 کے آئین کے تحت بھی زندانوں میں رہے، 62 کے آئین کے تحت بھی زندان ان کو نصیب ہوا، 73 کے آئین کے تحت بھی زندان نصیب ہوا. پہلی بلوچستان کی حکومت جو 73 کے آئین کے نتیجے میں تشکیل ہوئی 70 کے الیکشن کے بعد، 9 مہینے، اس کی ساری زندگی 9 مہینے رہی ہے. اس کے بعد وہی جو ریاست کے ساتھ یا ریاست کے مفادات کے تحفظ کے لیے جو بلوچ اس کے ساتھ ملے رہے، پاکستان اب تک انہی کے ذریعے جو ہے حکومت کر رہی ہے بلوچستان میں. یا تو ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں، جرنیل رہے ہیں، یا جو ہے سرکاری جو تشکیل شدہ لوگ ہیں یا ان کے جو لیکیز ہیں انہوں نے حکومت کی ہے. 9 مہینے سردار عطا اللہ کی حکومت رہی. اس کے بعد جب بلوچستان نیشنل پارٹی کی حکومت بنی اور سردار اختر مینگل اس میں وزیر اعلیٰ بنے، اس کی بھی مدت جو ہے کم و بیش وہی رہی. آپ کو یاد ہوگا 88 میں جب بی این اے کی نے الیکشن میں حصہ لیا بحیثیت بلوچ، نواب اکبر خان بگٹی کو جو ہے بلوچستان اسمبلی نے ہاؤس اس کا جو ہے اسمبلی کا جو ہے لیڈر چنا اور وزیر اعلیٰ کے لیے. اسی پہلے ہی جمہوری الیکشن میں انہوں نے کوشش کی کہ اس کو سبوداش کیا جائے اور ظفر اللہ جمالی کو جو ہے نمبروں کے گیم کے تحت جو ہے وزیر اعلیٰ کے لیے جو ہے انہوں نے منتخب کیا. لیکن بلوچستان کے لوگوں نے جو ہے تحریک چلائی اور 3 مہینے کے بعد جو ہے دوبارہ جو ہے نواب اکبر خان بگٹی جو ہے بلوچستان کے وزیر. تو ایسا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے کہ بلوچ پاکستان کو یہ یقین دلا سکے کہ وہ محب وطن ہے، کیونکہ ہمیشہ ڈیمانڈ یہی ہے. اب جو ہے مہارنگ سے بھی یہی ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ وہ ثابت کریں، بار ثبوت جو ہے بلوچ پہ ہے کہ وہ ثابت کرے کہ وہ پاکستان کا وفادار ہے. پاکستان یا پاکستان کا عدلیہ یا پراسیکیوٹر یا جو الزام جو ہے پاکستان بحیثیت ریاست بلوچوں پہ لگاتا ہے، وہ اپنے کو بری الذمہ سمجھتا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ بلوچ جو ہے پاکستان دشمن ہے. آج تک کسی بھی عدالت میں، پاکستان کی کسی عدالت میں، کسی جج کے سامنے کسی اس کے حکومتی اہلکار نے یا اس کے ایڈوکیٹ جنرل نے یا اٹارنی جنرل نے یا کسی اور وکیل نے یہ ثابت نہیں کیا ہے کہ وہی پاکستان دشمن ہے، غدار ہے، یا مہارنگ غدار ہے، یا سردار عطا اللہ غدار تھے، یا نواب اکبر خان بگٹی غدار تھے، یا خیر بشمری. آج تک اتنے، لیکن ڈیمانڈ یہ ہوتا ہے کہ بلوچ ثابت کرے کہ وہ وطن ہے. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ ہر وقت استغاثہ جو ہے وہ جو ہے ثبوت پیش کرتا ہے کہ یہ شخص کرمنل ہے، اور اپنی جو ہے فیکٹس کی بنیاد پر اور حقائق کی بنیاد پر. آج تک لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ
پاکستان سوشل میڈیا پہ، آج تو دور سوشل میڈیا کا ہے، ہر ایک کی بات جو ہے لوگوں تک پہنچتا ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، غلط ہے، صحیح ہے. تو آج بھی جو ہے پاکستانی ملٹری کا، پاکستانی ریاست کا، پنجابی دانشور کا، پنجابی انٹلیکچوئل کا ڈیمانڈ یہی ہے کہ بلوچ ثابت کرے کہ وہ محب وطن ہے. اب ہمارے پاس تو کوئی اور طریقہ نہیں ہے. 77 سال سے ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں. 56 کے آئین کے تحت بھی اسمبلیوں میں گئے، 62 کے آئین کے تحت بھی اسمبلیوں میں گئے، 73 کے آئین کے تحت بھی اسمبلیوں میں گئے. تو ہم نے تو ہر دروازہ کٹکھٹایا ہے، عدلیہ کا، مقننہ کا، اور آپ کہیں کہ انتظامیہ کا. لیکن ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے کسی طرح سے ہم اپنی جو ہے کسی کی بات کی جو ہے ہماری بات کی سنوائی ہو یا ہم پہ کوئی بھروسہ کرے. تو اب تو لوگ تھک گئے ہیں. چیئرمین صاحب یہ بات میں آگے پر لے جاتا ہوں کہ جو آج کی جو آزادی پسند تحریکیں ہیں یا مسنگ پرسن ہیں جو لاشوں کا اٹھانا ہے ان کو واپس نہ کرنا ہے، ان سے پہلے میں بصیر صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہی صاحب نے ایک بات کی قبضہ کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پاکستان ایک نے بلوچستان پہ قبضہ کیا ہے، اور عالمی قوانین کے تحت وہ جو مقبوضہ قومیں ہوتی ہیں ان کی کیا رائٹس ہوتے ہیں؟ کیا ان کی بھی کوئی جو جنگی قیدی ہوتی ہیں ان کے کیا رائٹس ہوتے ہیں، یا ان کے پاس جو لاشیں ہوتی ہیں جو کہتے ہیں بقول ان کے کہ جنگ میں مارے گئے ہیں ان کو خود اپنی طریقے سے دفنانا جس طرح ہوا ہے کل بلوچستان میں، یا عالمی قوانین کیا کہتے ہیں ایک مقبوضہ قوم کے بارے میں کی رائٹس کے؟ بہت شکریہ شمس صاحب. اب جو صورتحال ہے اس وقت تازہ، یعنی آج کل کی، اور یہ تو بہت ہولناک ہو گئی ہے کہ ریاست اپنے پورے شدید ظلم کے ساتھ اور تشدد کے ساتھ ابھر کر آئی ہے. ویسے تو یہ مسلسل سن 1948 سے ہی ہے، لیکن اب جب عوامی سطح پر پورے بلوچوں کے اندر غصہ پایا جاتا ہے کہ جی ان کے بچوں کو اٹھا رہے ہیں، ان کی عورتوں کو اٹھا رہے ہیں، تو اس کے بعد یہ بڑھتا جس طریقے سے بڑھ رہا ہے تو اس میں تو اب یہ لگ رہا ہے کہ بہت مشکل ہے کہ ریاست کسی بھی صورت میں کہیں بھی وہ سیاسی پروسیس کو جنم دے گی. اور اس وقت پورا بلوچستان بند ہے اور ٹرانسپورٹ بھی بند ہے. ہسپتالوں پہ سمجھیے کہ انہوں نے پہرے بٹھائے ہوئے ہیں. تو یہ صورتحال تو ایسی لگ رہی ہے جیسے کہ بنگلہ دیش کے قیام کے وقت تھی، اس سے بھی زیادہ. لیکن یہ شاید بھول رہے ہیں کہ انہوں نے بلوچستان میں اپنی پتلونیں بھی چھوڑ کر آ گئے تھے. تو جہاں تک کہ آپ کے اس بنیادی سوال کا ہے کہ سب مقبوضہ لوگوں کے کیا رائٹس ہوتے ہیں، تو بات مقبوضہ علاقہ کسے کہتے ہیں اس کی ڈیفینیشن جو ہے جنیوا کنونشن میں بھی ہے، اور جو یونائٹڈ نیشنز کا جو چارٹر ہے اس کے اندر بھی ہے کہ کسی غیر علاقے کو جب آپ قبضہ کریں فوج کے ذریعے جا کے، جس طرح یہ کوشش کرتے رہے کہ خان افقلات سے معاہدہ کر لیں، لیکن جب وہ معاہدہ نہیں ہو پا رہا تھا، ان کی اسمبلی نے یا سینٹ نے ریجیکٹ کیا تھا جناح کے ساتھ معاہدوں کو، تو اس کے بعد جو ہے پھر جناح نے باقاعدہ فوج بھیجی وہاں پر اور فوج کے ذریعے قبضہ کیا. تو اب وہ مفتوحہ علاقہ ہے، یعنی ہم اس کو کہیں گے مقبوضہ یا مفتوحہ علاقہ جس کو انہوں نے فتح کیا. تو جب یہ ان مفتوحہ علاقوں کے اندر ایک شرط اور ہوتی ہے اس کے ساتھ کہ صاحب یہ ملٹری آپریشنز ہوتے رہے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں وحید صاحب نے بھی بہت کھل کر بتایا کہ سن 48 سے مسلسل یعنی جو ہے وہاں پہ ملٹری آپریشنز ہو رہے ہیں. اور جس طریقے سے ایوب خان نے پہاڑوں سے بلا کے میں نام پھر بھول گیا، نوروز خان صاحب کو جس طرح وعدہ کر کے قرآن شریف پہ اور پھر اس پہ ان پہ حملے کیے اور ان کے بچوں کو پھانسی دی. تو بالکل وہی ہے کہ جو پہلے زمانے میں
بادشاہتوں کے زمانے میں یا ڈکٹیٹرز کے زمانے میں بلا کے اور پھر وعدہ خلافی کرتے. تو یہ تمام علامتیں جو ہیں یہ مقبوضہ علاقوں کی ہیں کہ کوئی ایسا دن نہیں ہے یا کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے جب ملٹری آپریشن نہیں ہوتا ہے. کبھی کم ہو جاتا ہے دنیا جب چیختی ہے، لیکن یہ تو 2001 سے ہمارے پاس جب مشرف بھی تھا اس کے بعد سے پھر کچھ عرصے کے لیے شاید تھوڑے عرصے بند ہوا، لیکن میرا خیال ہے کبھی ملٹری آپریشن بند نہیں ہوا. جب زرداری صاحب جو ہے وہ صدر پاکستان بنے تو اس کے زمانے میں انہوں نے ڈس اپیئرنسز کا طریقہ کار ہی بدل دیا تھا نا. ان کے زمانے میں سرفراز بگٹی وغیرہ تھے، تو یہ وزیر داخلہ جتنے آپریشن ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے ہیں، بھٹو سے لے کر آج تک جی زیادہ بالکل تر. بالکل، یہ بالکل طے شدہ بات ہے. خیر اس سے پہلے تو ہوئے ہیں، لیکن ان کا زیادہ تر ریکارڈ اسی کے دور میں ہوئے واحد ہیں. پارٹی ہے جس کے دور میں ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں، اور یہ پھر حقوق بلوچستان کا بھی اعلان کرتے ہیں. ظاہری بات ہے کوئی اس کو وہ نہیں مانے گا. لیکن اگر ہم مفتوحہ علاقہ کہیں یا مقبوضہ علاقہ کہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں رہنے والے وہ سب جنگی قیدی ہیں، یعنی ان کے رائٹس انہوں نے وہ بھی نہیں دیے جو عالمی حقوق کے اندر جنگی قیدیوں کو ہوتے ہیں. تو اس کے لیے یہ یو این کے چارٹر میں بھی، جنیوا کنونشن میں بھی، اور یہ جو ہے آپ کا ریڈ کراس کا کنونشن ہے، اس میں بھی ان کے پورے رائٹس انہوں نے متعین کیے ہوئے ہیں. حتیٰ یہ کہ بچوں کو بھی گرفتار کرنے سے روکا ہوا ہے، اور پھر یہ کہا ہے کہ اگر آپ بچوں کو گرفتار کریں تو ان کے لیے الگ یعنی وہ تمام فیسلٹیز کے ساتھ جیل خانے ہوں یا قید خانے ہوں، جو بھی انہوں نے اس کا متعین کیا. تو اب بلوچی جو ہیں وہ اصل میں جنگی قیدی ہیں. وہ اس طریقے سے کسی طور پہ بھی ان کو پاکستانی نہیں کہا جا سکتا، ان کو زبردستی پاکستانی بنایا گیا ہے. تو وہ جو سارے رائٹس ہیں، یعنی جتنے بھی رائٹس ہیں کہ بھائی ان کو تعلیم بھی دیں، ان کو برابری کا حق دیں، مساوی حق دیں. اگر آپ نے مفتوحہ علاقہ ہے وہاں ملٹری آپریشن ہو رہا ہے تو جو ملک کر رہا ہے آپریشن، وہ ان کو اپنے شہریوں کے مطابق وہ تمام رائٹس دے جو وہاں کے شہریوں کے ہوتے ہیں، کہ بھائی آپ تشدد بھی نہیں کریں گے، آپ ان کو لاپتہ بھی نہیں کریں گے، آپ ٹارچر کیمپس بھی ختم کریں گے. آپ ٹارچر کیمپس کے جہاں آپ رکھتے ہیں علاقوں میں، وہاں پہ آپ یو این کے لوگوں کو اجازت دیں گے کہ وہ جا کے جو ان کے عقوبت خانے ان کا معائنہ کریں. اور ہمارے یہ جو زرداری صاحب کے دور میں جو حکومت تھی، اس میں یہ گیلانی وزیر اعظم تھے. اس وقت یو این سے ہم سب لوگ شامل تھے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بھی تھا اس زمانے میں. ایشین ہیومن رائٹس کمیشن میں کام کرتا تھا میں، تو وہ ایشیا کی تھی. تو اس کے اندر جو ہے ہم سب نے زور دے کے یو این والوں سے کہا تھا کہ بھائی آپ بھیجیں یہ جو لاپتہ والا مسئلہ تھا. تو وہاں سے وفد آیا تھا پاکستان میں، گیلانی تھا اس وقت وزیر اعظم، انہوں نے سب دکھایا. تو وہاں پریس کانفرنس میں باقاعدہ یہ یو این سے جو آئی تھی خاتون اور ان کا وفد، انہوں نے کہا تھا کہ آپ ڈس اپیئرنسز کے خلاف قانون بنائیں، اور انہوں نے کہا تھا ہم بنائیں گے. یہ 2011-12 کی بات ہے. تو اس سے لے کے آج تک کے نہیں بنایا. اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. بات یہ چیئرمین صاحب نے ایک بات کی بہت اچھی، پہلے 1-2 دن پہلے فون پہ بات کر رہے تھے اسی طرح اسی موضوع پہ. تو آپ نے ایک بات کی کہ جنگی قیدی کے حوالے سے کہ مفتوح ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جنگ کی وجہ سے وہ مسنگ ہوئے ہیں، مگر ہاں کیونکہ اس نے قابض کیا ہے، اس کو نواب خیر بخش نے بھی کہا. مگر اس چیئرمین صاحب نے ایک بات کی کہ فرض کر مثال اس نے دیا کہ گوانتانامو بے کا یا کہ امریکہ کے بہت سارے ممالک ہیں کہ ان کے ٹارچر سیل ہیں، مگر وہ ان کی سرزمین پہ نہیں ہیں. امریکہ نے گوانتانامو بے امریکہ میں نہیں بنایا، کیونکہ اگر اس کو امریکہ میں بنا لیتا تو اس پہ اس کے امریکہ کے قوانین لاگو ہوتے.
تو وہاں کے اس کے وہ جو لا ہے وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے اس نے امریکہ کے زمین سے باہر نکالا. تو پاکستان نے بہت سا سوال یہ ہے کہ پاکستان نے بہت سارے ایسے قوانین ہیں جو ICCPR کے حوالے سے یا کہ یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے اس نے ان کو سائن کیا ہے کہ میں نہیں کروں گا, یعنی کہ جو تشدد ہے جو لا ہے ان کے, تو ابھی یہ تو کھلے عام ظاہر ہے. تو عالمی اداروں کی خاموشی کا سبب کیا ہے؟ ان کا طریقہ کار جو ہوتا ہے وہ یہ تو نہیں کرتے UN والے, کیونکہ عالمی ہے وہ ادارہ حقوق لوگوں انسانی حقوق کے لیے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ گورنمنٹس کو لکھتے ہیں, ان پہ پریشر ڈالتے ہیں کہ وہ یہ تمام سلسلے ختم کریں, لیکن ہم گورنمنٹ کو پریشرائز نہیں کر سکتے. اب یہ بات تو ان کی صحیح ہے, لیکن جو ہم لوگ جو جاتے ہیں UNB اور جا کے ریپریزنٹ کرتے ہیں تمام تنظیمیں آپ لوگوں کی بھی سب کی, تو اس میں اب ہمیں یہ تھوڑا سا اپنا رویہ بدلنا پڑے گا. ہمیں ان کو پریشرائز کرنا پڑے گا کہ بھائی آپ یہ کریں, کچھ نہیں تو ان کی امداد بند کریں, ان کی ممبرشپ ختم کریں, کیونکہ یہ ثابت کرنا ہے ہم لوگ جو بھی سول سوسائٹی کے ہیں یا ہیومن رائٹس کے ہیں یا آپ ساتھ جو ایکٹیوسٹ ہیں جتنے بھی, جو وہاں جاتے ہیں UN میں ہر سال 3 دفعہ وہاں جا کے رپورٹس پیش کرتے ہیں, سبمیشنز دیتے ہیں, اور اورل اسپیکرز بھی ہوتے ہیں وہ لوگ, تو وہ جا کے جب یہ بات کرتے ہیں تو اب یہ زور دینے کی بات ہے کہ بھائی ان پر یہ زور دیا جائے کہ بھائی پاکستان کے اندر جو بلوچستان ہے اس کو مقبوضہ علاقہ ڈکلیئر کیا جائے. آپ لوگوں کے پاس جو بلوچ لیڈرشپ ہے, جو عوامی پوائنٹ آف ویو سے میں لیڈرز کا کہہ رہا, یہ سیاسی جماعتوں والوں سے نہیں جو اقتدار میں, بلکہ جو جینون ہیں جو لڑ رہے ہیں آج بھی آزادی کی جنگ, وہ UN کے اندر جا کے یہ کہیں کہ بھائی یہ جو ہے یہ مقبوضہ علاقہ, اور یہ سارے ثبوت ہیں سن 48 سے لے کے اب تک کہ آپ نے جو مقبوضہ علاقوں کی ڈیفینیشن دی ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ جہاں مسلسل ملٹری آپریشن ہو رہا ہو وہ بھی مقبوضہ علاقہ ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی جہاں ملٹری آپریشن ہو رہا ہے وہ فتح کرنے کے بعد وہ مقبوضہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ جب ملٹری آپریشنز ہو رہے ہیں, اگر وہ آپ کے ملک کا حصہ بھی ہیں اور اس میں ملٹری آپریشنز بھی ہو رہے ہیں, تو وہ مقبوضہ علاقے ہیں. تو اتنے سارے ایویڈنس ہونے کی بنا پہ وہاں پہ باقاعدہ اب ہمیں اپنے کام کے طریقہ کار کو بدلنا ہوگا, اور UN سے کروانا پڑے گا کہ بھائی آپ مقبوضہ علاقے جیسے UN کے چارٹر ہے ICCPR, ڈس اپیئرنسز, ٹارچر اور جو کیٹ وغیرہ CAT ہے کیا, یہ سارے جو ہیں یہ جنیوا کنونشن میں بھی دیے گئے, اور ریڈ کراس کے اس میں بھی دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ان کے رائٹس ہیں. وہ سارے وہی ہیں دنیا بھر میں کہ بھائی آپ ان کو مقبوضہ علاقے کے لوگوں کو, وہ جنگی قیدی ہیں, ظاہری بات ہے آپ نے قبضہ کیا ہے تو وہ جنگی قیدی ہو گئے نا. آپ ان کو مار نہیں سکتے, آپ ان کا ٹارچر نہیں کر سکتے, آپ ان کو قید میں نہیں رکھ سکتے. آپ ساری فیسلٹیز دیں گے, اور اگر قید میں رکھیں گے تو ان تمام اصولوں پہ چلیں گے جو ICCPR میں متعین ہے, یہ یعنی انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس, تو اس کے تحت آپ کو فالو کرنا پڑے گا. لیکن یہاں پہ تو یہ بالکل نہیں, اور اس سے بالکل بدل گیا. اور تیسری بات جو ہوتی ہے مقبوضہ علاقوں کی, کہ کیوں ڈکلیئر کیا جاتا ہے, اس لیے کہ اگر آپ نسلی طور سے نفرت کرتے ہیں تو وہ بھی مقبوضہ علاقہ ہوگا یا وہ جنگی قیدی کہلائیں گے. کیونکہ مقبوضہ علاقوں میں اگر جس طرح بلوچوں کا ہے کہ تو اس سے تو پنجاب یا پنجاب کے حکمران بہت نفرت کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ اب پنجاب کے جتنے بھی اینکر پرسن ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور روز راتوں کو بالا خانوں کی طرح اپنے ادارے سجائے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ بلوچوں کو برا کر رہے ہیں. اب ایک لڑکی ہے جس کی اتنی بہادری اور اتنی دلیری ہے کہ وہ رائٹس کے لیے بالکل سڑکوں پہ نکل آئے, اور لوگ اس کے ساتھ ہیں, یعنی اس سے جدا نہیں ہو رہے. کوئی بلوچ نہیں ہو رہا, کوئی سندھی نہیں ہو رہا, پٹھان بھی نہیں ہو رہا, مطلب پختون بھی نہیں ہو رہا, سب اس کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں. اور اس لڑکی کے خلاف یہ ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں. جس طرح وحید صاحب نے کہا, اس سے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تم وفادار ہو یا نہیں ہو. ارے بھائی, تم وفاداری کا سرٹیفکیٹ ہم لوگوں سے لینے والے کون؟ تو یہ ہے کہ رائٹس کے اوپر
ہمیں بھی جو ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں، جو سماجی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، جو لوگوں کے رائٹس کے لیے، یا جو اسمبلیوں میں جاتے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ وہ ایک پوری مہم بنائیں کہ بھائی ہمیں مقبوضہ علاقہ ڈکلیئر کیا جائے. یہ تو ہم سمجھتے ہیں ہے مقبوضہ علاقہ، یہ کہتی جی ہے، لیکن اس کو UN کی طرف سے کرایا جائے. باقی جو عام اسٹرگل ہے یا جس طرح بھی ہو رہا ہے، وہ لوگوں کے اپنے طریقے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں آزادی کے طریقے. جی، اب اس ان آپ کو سے میں یہ ایک اور کوشچن ہے جو مسلح تنظیموں کے حوالے سے ہیں، ایک عالمی قوانین کے حوالے سے، اسے میں کرتا ہوں. مگر چیئرمین صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ پہلے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، شاید بصیر صاحب کے جواب میں نے بیچ میں بولا. ایک بات تو وہ ہے جو پہلے وہ اپنی جو بات کریں، اس کے بعد سوال میرا یہ ہے کہ بلوچستان میں آزادی کی جو جنگ ہے، کہ آج جو احساس ہے، ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان کے ہمیشہ خون آلود کیوں ہے؟ اس لیے خون آلود ہے کہ بلوچ کو احساس ہوا ہے کہ میں غلام ہوں، اور احساس کو دینے والے کون ہیں؟ چیئرمین وحید ہے. اس پہ احساس دینے والا کون ہے؟ بھلے اختر مینگل گراؤنڈ میں نہیں ہے اس کے ساتھ، مگر ڈاکٹر مالک ہے، اس کے لوگ ہیں. عملی صورت میں بہت سارے لوگوں نے نہیں کیے ہیں، مگر انہوں نے وہ فلسفہ دیا ہے، وہ آج بڑھ چڑھ کر پروان چڑھا ہے جو ان کی اپنی کنٹرول میں نہیں ہے. اور بقول آپ کے بلوچستان آج سب سے سخت ترین دور پہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں کوئٹہ شہر میں یعنی کہ عورتوں کی یعنی پتہ نہیں کہاں ہیں، لاشوں کو اٹھائے جا رہے ہیں. اور اس طرف جو اسمبلی کے لوگ ہیں وہ بھی تو خود کو بلوچ کہتے ہیں اور اسی قانون کے رکھوالے کہتے ہیں. تو آج کی جو حالت ہیں بلوچستان کا، یہ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک بیک ریورس میں جائے گا کہ واپس لوگ پاکستانی بنیں گے یا پاکستانی جھنڈا اٹھائیں گے. تو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے تھا ان لوگوں کو جو خود کو بلوچ یا بلوچستانی کہتے ہیں؟ کہ پہلے بات جیسے بصیر صاحب نے کہا کہ اگر ایک علاقے کو فتح کیا جاتا ہے، زمین کو ضرور پاکستان نے فتح کیا ہے بلوچستان کو، لیکن اس نے بلوچوں کے دلوں کو فتح نہیں کیا ہے. انہوں نے بلوچوں کو شکست نہیں دی ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. یہ جنگ جاری ہے، ہاری نہیں ہے. یہ بات ایک یہ فطری انسانی عمل ہے کہ جب آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، یا آپ کے زمین کو پہ قبضہ کیا جاتا ہے، یا آپ کے سارے انسانی معاشی سیاسی حقوق سے انکار کیا جاتا ہے، فطرت جو ہے، نیچر جو ہے، انسان کی نیچر، حتیٰ کہ حیوان کی نیچر بھی جو ہے لڑائی پہ حملہ کرنے پہ جو ہے نکل آتا ہے. تو ایک بات تو طے ہے، اور اس بات کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ کنفیوز کرتے ہیں اس کو. بلوچستان کی تحریک کو علیحدگی کی تحریک کہتے ہیں. یہ اکثر پنجابی لوگ کہتے ہیں نا، وہی لوگ. علیحدگی اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ کسی چیز کا پہلے سے حصہ ہو. ایک باپ کے چار بیٹے ہیں، اگر ایک علیحدہ ہوتا ہے، دوسرا مکان بناتا ہے اور اپنا، وہ اور بات ہے. یہاں پر ایسی بات نہیں ہے. جب پاکستان بنا، پاکستان کو جو ہے کاٹ کے ہندوستان سے علیحدہ کیا گیا. تاریخی طور پر بلوچستان کبھی بھی ہندوستانی ریاست کا حصہ نہیں رہا، چاہے وہ جدید بھارت ہے یا اس سے پہلے جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں رہا، چاہے انگریز کے دور میں رہا. بلوچستان کے ساتھ پیراماؤنٹ سی کے یا برٹن کے ڈائریکٹ تعلقات تھے، ڈائریکٹ اس کے جو ہے معاہدے تھے، اور بلوچستان میں اس کی جو پریزنس تھی ان معاہدوں کے تحت تھی، ہندوستان سے بالکل جدا گانا. تو یہ دو چیزیں ہیں. بلوچ آزادی مانگ رہا ہے، بلوچ علیحدگی، پاکستان سے علیحدہ ہونے کی بات نہیں کر رہا ہے. اور اس وقت 48 سے اب تک بلوچ واحد قوم ہے جو اپنی آزادی کی بات کر رہا ہے. باقی سندھی بھی لڑا ہے، سندھی بھی مرا ہے، پشتون بھی لڑ رہے ہیں، لیکن ان کی بات جو ہے اس طرح سے کھل کے نہیں رہی ہے، یا جو ہے اتنی واضح شکل میں نہیں رہی ہے، کیونکہ بلوچ اپنی جو ہے
تاریخ کو یا اپنی تحریک کو جو ہے 48 سے جوڑتا ہے اور اس کی بنیاد پر اس کا دوبارہ کلیم کرتا ہے. تو یہ جو ہے بالکل. باقی جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ گزشتہ سے پیوستہ ہے. اس کو جو ہے آپ نہیں جدا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جہاں پر بھی تحریکیں ہیں دنیا میں چلی ہیں اس کی بنیادیں ان کی تاریخ میں لکھی گئی ہیں یا ان میں موجود ہیں. تو پاکستان چاہے جتنا بھی قتل عام کرے، اپنے آئین کا قتل عام کرے، اپنے عدلیہ کا قتل عام کرے، اور اس کے جو جرنلسٹ ہیں یا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انتہا پسند جرنلسٹ ہے جو پنجابی شاونزم یا پاکستانی شاونزم کا شکار ہیں، ان کے کہنے سے یا ان کی تاریخ کی غلط تشریح سے یا ان کے بلوچوں کے حقوق سے انکار کرنے سے یا اپنے ہی آئین کو نہ ماننے سے تاریخ کا جو صحیح راستہ ہے یا جس طرف اس کا حق کا جو راستہ ہے اس کو بدلا نہیں جا سکتا ہے. اب آپ دیکھیں جو کوئٹہ میں ہوا ہے، تازہ جو صورتحال ہے، پرامن جلسہ ہے، بچے بیٹھے ہوئے آپ آ کر ان پر حملہ کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، شہید کرتے ہیں، قید کرتے ہیں، اور پھر وہ انہی لاشوں کو دیکھیں بدنیتی اور ظلم اور جھوٹ اور بہتان کی اتنی بات. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لاشیں جو رکھی ہوئی تھی یہ وہ لاشیں ہیں جو انہوں نے چھپائی تھی، ان کو لا کر ادھر رکھا ہے. حقیقت میں یہ تو وہ لاشیں ہیں جو اس جلسے اس پروٹیسٹ کے دوران مارے گئے. وہ بچہ ہے اور وہی لوگ ہیں جن کو پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ یہ جو ظلم ہوا ہے اس کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی آئین کبھی بھی بلوچستان میں اس کا اطلاق نہیں ہوا ہے، اطلاق نہیں رہا ہے. اس کے نتیجے میں یہ ساری بربادیاں جو ہیں بلوچوں کے نصیب میں آئی ہیں. ان 77 سالوں میں ایک دن کے لیے بھی پاکستانی حکمرانوں نے کبھی بھی دل سے یہ کوشش نہیں کی ہے کہ بلوچ جو ہے ان کو یقین دلایا جائے کہ ہم آپ کے مہربان ہیں یا ہمیں آپ سے محبت ہے یا ہم آپ کے غم میں شریک ہے یا ہم آپ کے حقوق دینے کے لیے تیار ہیں. میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایک دن 1 گھنٹے کے لیے بھی انہوں نے کبھی ان کی نظریں، کیونکہ اگر بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کیا جائے، بلوچستان پاکستان سے ٹوٹ جائے تو باقی پاکستان یا پنجاب کی ایک تھکے کی قیمت نہیں ہوگی. کیا کریں گے پنجاب کیا دے رہا ہے پاکستان کو یا لوگوں کو کیا دے رہا ہے؟ ایک زمانے میں کہتے تھے کہ جناب ہم گندم دیتے ہیں، ہمارے گندم پہ جو ہے پاکستان کے بقیہ لوگ جو ہے ہوتے ہیں. آج تو پاکستان خود جو ہے امپورٹ کرتا ہے گندم، اس گندم کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. بلوچستان میں جو گندم آتا ہے وہ پنجاب کا گندم نہیں آتا ہے. وہ جو کراچی پورٹ پہ جو روس سے یا امریکہ سے جو گندم اترتا ہے، یوکرین سے اترتا ہے، وہ گندم بلوچستان کے لوگوں کو پہنچتا ہے. آج تو دنیا میں جو ہے طاقت اور قوت جو ہے معدنی وسائل کی ہے. پاکستان آبادی کے حوالے سے 5th آپ کہہ سکتے کہ کنٹری ہے دنیا میں، 5ویں بڑی آبادی کے حوالے سے. اس کو بلوچستان فری میں گیس دے رہا ہے، باقی چیزوں کو چھوڑو. اور ان کا ابھی ایک رشیا نے یورپ کو فرض کرو گیس دے رہا ہے تو اس پہ ان کو پیسہ بھی لے رہا ہے اور کتنا بلیک میل بھی کر رہا ہے، اور ہمارے پورے گیس نہیں. یہ بات تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان جو ہے اس خطے میں جہاں پر ہندوستان ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، اس کے جو ہے وسائل ان سب سے زیادہ ہے زیر زمین جو وسائل ہیں. ایران میں تیل نکل رہا ہے، افغانستان میں تو ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہندوستان جو ہے باہر سے تیل منگواتا ہے. پاکستان جو ہے 1956 سے 58 سے جو ہے وہ
بلوچستان کے گیس جو ہے اس کے کونے کونے میں اس کے سارے جو ہے بجلی گھر اور اس کے جو ہے کارخانے چل رہے ہیں خود بلوچستان میں. تو بلوچستان جو ہے پاکستان سے اگر نکالا جائے تو باقی پاکستان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. خصوصاً پنجاب کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس کی آبادی خود ایک لائبلٹی ہے. ابھی تو بیک بھی بلوچستان کی وجہ سے مانگ رہا ہے. پنجاب کی جو آبادی ہے وہ لائبلٹی ہے. اب اس آبادی کو کھلانے کے لیے یہ سارا جو دندہ پاکستان کا جو پنجابی ملٹری ہے وہ بلوچستان میں کر رہا ہے. کیونکہ اب یورپ میں جو ہے پنجابی نہیں جا سکتا ہے. پہلے اوورسیز ایمپلائمنٹ ایکسچینج ایک ہوتا تھا جو بلوچوں کے کوٹے پہ، پٹھانوں کے کوٹے پہ، سندھیوں کے کوٹے پہ، اس کے ذریعے جو ہے سارا پنجاب جو ہے یورپ میں چلا گیا یا امریکہ میں چلا گیا. تو وہ سب کچھ اب بند ہو گیا ہے. پاکستان کے فوج کے ذریعے جو ہے اس کے گھر کے چولہے جلتے ہیں جہاں سے تنخواہیں لیتی ہے، اور وہ جو ہے تنخواہیں ہمارے نام پہ باقی دنیا سے قرض لے کے جو ہے پاکستانی فوج کو جو ہے کھلایا پلایا جا رہا ہے. تو اب تو سارے دروازے بند ہیں پاکستان کے لیے. پاکستان کے لیے اگر کچھ بچا ہے زندہ رہنے کے لیے وہ بلوچستان کے وسائل ہے. اور وہ مادر پدر آزاد جو ہے ان کو جو ہے کبھی سعودی کے بیچ رہا ہے، کبھی ریکوڈیک کو جو ہے کینیڈین کمپنیز کو بیچ رہا ہے، کبھی چائنا کو جو ہے سی پیک کے نام پہ جو ہے اس سے پیسے لے کے جو ہے بلوچوں کی زمین جو ہے ان کے ہاں گروی رکھ رہا ہے. تو وہ تو ان چیزوں پہ پل رہا ہے. آپ دیکھیں جو بھی ترقی کی بات ہو رہی ہے یا جو بھی قرض پاکستان اٹھا رہا ہے اس قرض کے پیچھے بلوچستان کے زمین کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا جس کے نیچے جو ہے بلوچوں کا خزانہ ہے اس کو جو ہے گروی رکھا جا رہا ہے. اب اس کے یہ جو بلوچوں کی جو ریزسٹنس ہے، یہ لوٹ مار جو وہ کر رہا ہے بلوچستان کا، اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے یہ قتل عام کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو خوفزدہ کیا جائے اور بلوچ اپنے جو اختیار ہے اپنی زمین پہ، اپنے خاک پہ، اس سے جو ہے وہ دستبردار ہو جائے. اور کچھ بھی نہیں ہے. صرف یہ جنگ جو ہے بلوچ کی زیست کا ہے اور پاکستان کی زیست کا ہے، اور دونوں کا زیست جو ہے بلوچستان کی زمین سے جو ہے وابستہ ہے. یا تو بلوچ جو ہے شکست کھا جائیں اور ان کو جو ہے ختم کیا جائے، یا جو ہے پاکستان جو ہے بلوچستان سے نکل جائے. دونوں جو ہے اپنی زیست کا جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ بلوچستان کے علاوہ وہ تو انڈیا بھی ان کو جو ہے واپس نہیں لے پنجاب کو، کیونکہ وہ لائبلٹی ہے. ابھی تو دیکھیں نا ہر ناسور جو ہے اس نے پھیلایا ہے، مذہبی ناسور. افغانستان کا جو جنگ انہوں نے چھیڑا مذہب کے نام پر، آج وہ ان کے اپنے گلے میں پڑا ہے. یہ جو تحریک لبیک ہے، تحریک فلانا ہے، تحریک فلانا ہے، جتنی بھی زہریلی تحریکیں ہیں، جتنی بھی انسان دشمن تحریکیں ہیں، جتنی بھی انسانیت سوچ تحریکیں ہیں، ساری پنجاب سے نکلی ہیں. ساری پنجاب کے فوج نے جو ہے ان کو ترقی دیا ہے، ان کو فنڈنگ کیا ہے، ان کے ذریعے جو ہے اپنے ہی لوگوں کو مروایا ہے. اور آج جن طالبان کا وہ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے بھائی ہیں اور انہوں نے جو ہے انقلاب برپا کیا اور افغانستان میں اب حکومت ہے ان کی، آج انہی کو وہ لوگ گالی دے رہے ہیں. اور یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ سب پنجابیوں کو مارنے کا، یہ حجاموں کا، نائیوں کا، یہ انہوں نے پنجاب نے بہت بڑا پروپیگنڈا شروع کیا ہے. سلسلہ یہ کہ آج بھی 4 پنجابیوں کو مارا گیا ہے. وہ کوئی قلات کے پاس کوئی علاقہ ہے، اس کا نام میں بھول رہا ہوں، اس میں فائرنگ کر کے قتل کیا ہے. یہ نہیں کہ کوئی پکڑ کے اتار کے مارا ہے. اصل میں یہ پورا ایک پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے، اور اس میں پوری طریقے سے انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں. یہ بات میں کسی سیاسی نعرے بازی کے طور پہ یا کسی گروپ کی حمایت میں نہیں کر رہا، یہ فیکٹ ہے. اور یہ ایک زمانے میں پتہ نہیں اب بولنا چاہیے یا نہیں،
ڈاکٹر مالک جب وزیر اعلیٰ نہیں بنے تھے اس سے بہت پہلے خضدار میں انہوں نے بتایا تھا کہ خضدار میں وہ ایک بندہ فائرنگ کرتے بازار سے جا رہا تھا، اسے لوگوں نے پکڑا تو اس کی جیب سے ISI کا کارڈ برآمد ہوا تھا. یہ حاصل وزنجو اور مالک صاحب دونوں نے مجھے بتایا تھا، ہماری ٹیلی فون پہ بات ہو رہی تھی، اس میں انہوں نے بتایا کہ یہاں کے لوگ نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جب تحریک کسی طریقے سے بلوچستان میں عوامی طور پر بہت گرم ہو جاتی ہے، بہت ایکٹیو ہو جاتی ہے تحریک، تو پھر یہ اس طرح حرکت کرتے ہیں. اب اس کل سے جو یہ کوئٹہ میں اور پھر پورے بلوچستان میں جو احتجاج ہو رہے ہیں عوامی سطح پر، اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ پنجابی مزدوروں کے مارنے کا سلسلہ کیا. اب آپ بتائیے وہاں کس کو فرصت ہے کہ جا کے پنجابیوں کو ڈھونڈے اور پھر گولی سے مارے؟ کوئی بلوچی وہاں پہ اس طرح چل بھی نہیں سکتا پسٹل وغیرہ لے کے، کیونکہ قدم قدم پہ تلاشی ہوتی ہے. تو وہ اب پورا اس کا الزام پھر وہی مہارنگ و مہارنگ کی تحریک پہ ڈالنے کا سلسلہ کیا ہے. یہ ایک منظم طریقے سے ہمارے چونکہ بہت ہی کائیں بدماش قسم کے لوگ ہیں جن کو انسانیت سے کوئی محبت ہی نہیں ہے. وہ بھی کل جو مظاہرے میں ایک بچے کو مارا، اس کے بھائی کی ویڈیو چل رہی تھی، وہ حامد میر نے کہیں سے وہ لوٹ کیا ہے کہ بڑا بھائی 13 سال کا ہے، اس کا چھوٹا بھائی مار دیا، تو اتنا رو رہا ہے اور آہیں بھر رہا ہے. مطلب یہ کوئی اس میں ان لوگوں میں انسانیت نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک بات تو ہے کہ یہ اب بلوچستان کا مسئلہ حل کیے بغیر پاکستان چل نہیں سکتا. اور اس کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ملنی چاہیے. رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے ICCPR یعنی UN کا جو سب سے بڑا پولیٹیکل ایجنڈا ہے، اس کا پہلا آئٹم ہی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے کہ بھائی ہر قوم کو اپنی حاکمیت قائم کرنے کا حق ہے. وہ جسے کہتے ہیں کہ غیر متزلزل حق، یہ حق ہے ان کا. تو جب تک کہ وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن یعنی حق خود اختیاریت نہیں دیں گے بلوچ عوام کو، جب تک کہ پاکستان نہیں سنبھلے گا. پاکستان کے اندر اس دوسرے علاقوں میں اس سے بڑی بڑی تحریکیں ہوں گی. سندھ کے اندر بڑی تحریکیں تھی، لیکن سندھ کے لوگوں کی مجبوری کہ وہ ابھی تک جو ہے وہ بھٹو زندہ ہے ان کا، اور وہ زرداری چونکہ اقتدار میں ہے، تو سندھ میں ہر تحریک جو بھی چلتی ہے پھر اس کے اوپر الزام ہو جاتا ہے کہ سندھ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی والے ہیں. اب اتنی یعنی بے چینی ہے سندھی عوام میں، خاص طور سے پانی کے مسئلے پہ، کہ انہوں نے پانی پنجاب نے چوری کرنے کا پروگرام بنا لیا، اور پھر جھوٹ بولتے ہیں کہ جی دریائے ستلج سے ہم لیں گے پانی، اور وہاں سے لے رہے ہیں. بھائی دریائے ستلج تو آپ نے بیچ دیا تھا انڈیا کو، جو یہاں خشک پڑا ہوا تھا دریا، اس میں بھی دریائے سندھ کا ہی پانی جا رہا ہے. پھر آپ ڈبل دریائے سندھ سے پانی لیں گے. یعنی سندھ کے عوام کو خاص طور سے کوٹری کے بعد سے تو جو علاقے ہیں جہاں اچھی کاٹن کی اور چاول کی فصلیں ہوتی تھی، وہ سب سوکھی پڑیں گی. 44 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے ان کے انڈر میں آ گئی. تو یہ ان کا ہے سلسلہ. اس طریقے سے پورا وہ تباہ کیا ہوا ہے یہ سب جو ہے. اس بات پہ جو آپ نے کہا نا پنجابیوں کا قتل عام، جی بلوچستان میں پنجابی رہنے والے ہیں، جی جی وہ انہوں نے اپنا رشتہ بلوچستان سے بنایا ہے. ہاں باقی جو یہ لوگ پنجابی مزدور کا دعویٰ کرتے ہیں یا اس پہ رولا ڈالتے ہیں اور اس کو جو ہے سامنے لاتے ہیں، وہ جی جو ہے صرف اور صرف بلوچ تحریک کو یا بلوچستان کے عوام کی جو انسانی حقوق کی تحریک ہے یا سیاسی حقوق کی تحریک ہے، جس جی طرح آپ نے کہا، اس سے جو ہے توجہ ہٹانے کی ہے. بالکل باقی صحیح. جو بلوچستان کا جو پنجابی ہے جو کوئٹہ میں بیٹھا ہے یا باقی شہروں میں بیٹھا ہے، جی ان 48 سالوں میں ان کا جی تو کسی نے ناک پہ مکہ بھی نہیں مارا ہے.
بالکل بیٹری ڈاؤن ہو گئی تھی وہ جو ہے بہت سارے جو ہے وہ پنجابی اس درمیان میں جو ہے نواب صاحب کے اس کے بعد جو ہے درمیان میں جو ہے کچھ پنجابی کوئٹہ سے جب نقل مکانی کر کے پنجاب چلے گئے، گھریں خرید لی انہوں نے، وہ واپس آ گئے کیونکہ وہ وہاں پر ایڈجسٹ ہی نہیں ہو پائے. انہوں نے واپس آیا اپنی زمین، اور بعد میں تو یہ تو پتہ چلا سرکاری طور پر کہ یہ جو سارا جو لینڈ مافیا تھا اور سرکاری جو فوجی کیپٹن میجر اور پولیس والے تھے، یہ سارا جو ہے یہ دھندا وہ کر رہے تھے تاکہ لوگ جو ہے اپنے گھر بیچیں اور یہ لوگ ان کو خریدیں. تو یہ تو سارا جو کیا، یعنی آج کے واقعے سے بھی ابھی میں پڑھ رہا تھا اور مجھے جو ہے لوگ بتا رہے تھے کہ نقاب پوش لوگ جو ہے نکل کے بند دکانوں کو آگ لگا رہے ہیں دیکھیے، تاکہ جو ہے قیاس پیدا ہو، اور اس کا سارا الزام جو ہے یہ جو بلوچوں کی جو پرامن تحریک ہے اس پہ ڈالا جائے اور اس بیانیے کو جو ہے آگے بڑھایا جائے. جی بالکل ایسے ہی. تو یہ تو سائیکالوجیکل وار ہے، ہم بھی جانتے ہیں، اور چونکہ وہ ریاست ہے، بہت بڑی ریاست ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہم اپنی زمین کے لیے تڑپتے ہیں. اس طاقت کا مقابلہ نہ ان کی دولت کر سکتا ہے، نہ ان کی جو ہے فوجی طاقت کر سکتا ہے، نہ ان کی گولیوں سے جو ہے اس تڑپ کو یا اس محبت کو جو ہے لوگوں کے دلوں سے نکالا جا سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے 77 سال سے جو ہے یہ جنگ زندہ ہے. یہ جنگ جو ہے اس میں کہ جو آپ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہے سرفراز بگٹی، یہ جب وزیر داخلہ تھا تو اس کے زمانے میں ہی اجتماعی قبریں نکلتی تھی نا. اس نے نیا طریقہ نکالا تھا نا اجتماعی قبروں کا، کہ بندے اٹھا لیے، غائب ہو گئے، پھر ان کو مار دیا، مارنے کے بعد اجتماعی قبروں میں دفن. وہ اور شفیق مینگل، وہ جو ایک دہشت گرد تھا، بعد میں طالبان کا بنا، کیا بنا، کس کے، داعش کا، تو وہ اور سرفراز بگٹی پنجاب میں، وہ بلوچستان میں پورے کام کرتے تھے ہر وقت. آج وہ وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے تو آج تو پہلے سے زیادہ کر رہا ہے وہاں پر. نہ یہ ان کا کام، نہ ان کے بس کا کام ہے، نہ ان میں اتنی طاقت ہے، نہ ان میں جو ہے اتنا ضرورت ہے. یہ تو اپنے باتھ روم جاتے ہوئے بھی شاید اپنے ساتھ پولیس کا سپاہی لے جاتا ہے. بالکل. یہ جو کچھ بھی بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ پاکستان کا فوج ہے. یہ تو دکھانے کے لیے ہے، یہ جو لوگ ہیں یہ تو دکھانے کے لیے ہے لوگوں کو. انہوں نے تو اپنی جب وہ کیا کہتے ہیں، یہ تو بلوچستان کے میر جعفر اور میر صادق ہیں. نہیں تو آپ بتائیے شفیق مینگل کیوں نہیں پکڑا جاتا ہے یا کیوں نہیں اس کے خلاف کارروائی ہوتی؟ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تو ان کے پالے ہوئے پالتو کتے ہیں. ابھی تو وزیر صاحب ابھی ہر گھر میں، ہر محلے میں ایک شفیق مینگل ہے، ایک سرفراز ہے. بس وہاں یہ ہے کہ پاکستان زندہ باد کہو، بس تم جس کو مارنا ہے مارو، جس کو اٹھانا ہے اٹھاؤ. یہ پہلے خود اٹھاتے تھے، ابھی ڈیتھ اسکواڈ کے ذریعے لوگوں کو مرواتے ہیں. ابھی مکران میں، پنجگور میں اور اس جگہوں میں پہلے کچھ لوگ تھے کہ وہ سرگردہ تھے تو اس طرح سے کرتے تھے. ابھی تو یعنی کہ ابھی اسپورٹس میں، اسپورٹس جب ہو کبھی کوئی جنرل، کوئی میجر آ کے اسپورٹس کا چیف گیسٹ بنتا ہے. اور مطلب فوج کا کام اس حد تک، یہ تو ایک ڈر اس کو لا رہا ہے نا. اکیڈمیز میں جاؤ، کتابیں بھی آپ خرید بیچ نہیں سکتے بلوچستان پہ. بلوچستان دنیا کا وہ واحد مفتوح علاقہ ہے کہ وہاں وہ اپنے علاقوں میں، گوادر میں جا نہیں سکتا، اور اپنے علاقے میں ہمیں یہی کتابیں اسلام آباد میں بیچ سکتا ہے، یہی کتابیں کوئٹہ لاہور میں بیچ سکتے ہیں، مگر کتابوں پہ بھی پابندی، یونیورسٹیوں پہ بھی پابندی، یعنی آپ کی کلچر پہ بھی پابندی. ہم ہر طرف سے جینوسائڈ ہو رہے ہیں. تو دوسری ایک کوشچن ہے ایک قانونی حوالے سے، چونکہ پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جب پاکستان نے شروع کیا اپنی ملٹری آپریشن پہاڑوں کی طرف، چونکہ بلوچ بھی
آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، عسکری قوتوں کی بات کر رہا ہوں. تو اس سے پہلے آپ نے بات کی کہ پاکستان نے ICCPR کے حوالے سے یا کہ CAT کے حوالے سے بہت سی سگنیچرز کیے ہیں کہ وہ ان کے پابند ہے، یا کہ ہم پروف کر سکیں کہ وہ یہ کر رہا ہے، اس کو کرنا یعنی قانوناً وہ نہیں کر سکتا یہ ان چیزوں کو. تو کیا کوئی آزادی جنگ لڑنے والے گوریلا یا مسلح یا عسکری تنظیم منہ پر بھی اس طرح کے انٹرنیشنل لا قانون امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ کسی شہری کو نہ مارو، کسی دوسرے میں جگہ، اس طرح کا کوئی ہے قانونی چیز؟ میں سمجھا نہیں، آزادی کے لیے جو لڑتے ہیں ان کے لیے کیا قانون کو میں سمجھا نہیں. مطلب بلوچستان میں ایک جنگ کی بات کر رہا ہوں. ڈٹرمنیشن کا تو حق دیا ہوا ہے نا، تو اب وہ جو مسلح کر رہے ہیں اب ان کا تو ان کے لیے تو ہوتا ہے کہ بھائی آپ آبادی سے نہ لڑیں، آپ گورنمنٹ کی فوجوں سے لڑیں، پولیس سے لڑیں، مطلب عام شہریوں سے نہ لڑیں. یہ ایک ہے پابندی ان کے لیے جو کہی جاتی ہے. باقی تو اس کا نہیں پتا. جہاں تک ICCPR اور ٹارچر والی بات ہے، آپ کو پتا ہے اس گورنمنٹ نے 2008 میں کہا تھا کہ صاحب ہم جو ہے یہ سب دستخط کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ جا رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے جب کہا کہ بھائی ٹارچر کے لیے آپ کریں اعلان، تو گورنمنٹ نے ٹارچر کے لیے نہیں کہا. کہنے لگے کہ ٹارچر جو ہے وہ اس شریعہ کے خلاف، شریعہ میں اجازت ہے ٹارچر کی. یعنی یہ ایسا ملک ہے جو UN کو لکھ کر دے رہا ہے کہ انہوں نے 25 اعتراضات کیے ٹارچر کے خلاف جو تھے نا UN کے، اس پہ 25 اعتراضات کیے کہ صاحب یہ شریعت کے خلاف ہے. شریعت میں تو ہے آنکھ کے بدلے آنکھ اور پتہ نہیں مکے کے بدلے مکہ، کچھ ایسے ہی. تو وہ یہ دیکھے، اور آج تک کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ٹارچر کے خلاف قانون ہی نہیں ہے. مسئلہ بات یہ ہے بصیر صاحب، اگر قانون ہو تو امپلیمنٹ کون کرے گا اس کو؟ وہ الگ اس کی بات ہے. ذمہ داری کون بات صحیح ہے، بالکل کون آپ کی بات اٹھائے صحیح گا؟ ہے. امپلیمنٹ کون، لیکن ہو تو صحیح نا. تو کہ ہم انٹرنیشنلی چیلنج تو فرض کرتے کرو رہیں بیٹھ کر کہ آپ نے بھائی یہ قانون آپ کم از کم تھانے تو انسپیکشن کے لیے کھول کے رکھیں. ٹارچر قانون میں تو یہی ہے نا کہ وہ انسپیکشن کے لیے کھلا رہنا چاہیے. وہ کچھ بھی نہیں. وہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن یہ کہ قانون تو ہو. آپ مخالفت کر رہے ہیں اور ڈٹ کے کر رہے ہیں، جھوٹ بول کر مخالفت کر رہے ہیں کہ جناب یہ شریعت کے خلاف ہے ٹارچر. اب وہ اس صحیح ہے. قسم پاکستان کے 73 کے آئین میں انسانی زندگی کے تحفظ کی بات ہے. جی بالکل تو ہمیں تو کہیں پہ بھی انسانی نہیں ملتی، زندگی کے تحفظ لیکن پھر بھی کی لوگ ضمانت نہیں ہے. اور بلوچستان بڑی مثال ہے اس کے لیے، اور خود وہ یہ تو وزیرستان. بصیر صاحب لوگ پاکستان پہ مطلب ہم نہ گلا کرتے ہیں نہ کوئی اس سے وہ رکھتے ہیں نا. کیونکہ پاکستان کا جو سپریم قانون ہے یا جس کی بنیاد پہ پاکستان، یہ لوگ جو گو کہ ہم لوگ نہیں مانتے ہیں اس آئین کو، لیکن اس آئین جس کی بنیاد پر یہ لوگ پاکستان کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، یا جس کی بنیاد پر یہ لوگ بلوچوں کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں، اگر اس آئین کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے، جو تحریر ہے، اگر پاکستان، پنجاب یا پاکستان کا فوج یا پاکستان کی پارلیمنٹ اس کی ضمانت بلوچوں کو نہیں دیتا ہے اور بلوچوں کے حق کی بات کہنے کو وہ بندوق سے جواب دیتا ہے، تو وہ آئین تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے. قانون تو دوسرے نمبر پہ آتا ہے. پولیس چوکی میں جا کر اس کا انسپیکشن تو بہت ہی نچلے درجے کی بات ہے. وہ وہاں پر امپلیمنٹ ہوتا ہے جہاں پر انسانی زندگی اور انسانیت کا کچھ نہ کچھ برہم ہو. یہاں پر تو کوئی برہم ہی نہیں ہے، نہ کوئی برہم ہے نہ کوئی شرم ہے. لیکن ہم لوگ اس لیے کہتے ہیں قانون اور آئین کی بات کہ بھائی اپنے بچوں کو بچائیں. جو وحشت اور درندگی ہوتی ہے اس سے بچانے کے لیے بات کرتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہو.
یہ عدلیہ ایک آخری سوال بصیر صاحب، ٹائم بھی پورا لمبا ہو گیا، آخری ہے کہ ابھی جو آپ کہہ رہے تھے کہ فرض کرو وہ جو جو تنظیمیں ہیں ان پہ کچھ چیزیں لاگو ہیں کہ عام شہریوں پہ حملہ نہ کریں یا تو ہسپتالوں پہ نہ کریں، تو ان کے اپنی وہ رجسٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب پاکستان بھی جواب دہ ہے، پاکستان بھی عام شہریوں کو مار رہا ہے، پاکستان بھی عام لوگوں کو مار رہا ہے، تو یہ انٹرنیشنلی کیوں؟ نہیں تو بات یہ ہے کہ لوگ کیوں ہتھیار اٹھاتے ہیں؟ اس لیے کہ ریاست نے ہتھیار اٹھا کے بالکل ہی ختم کرنے کا سوچا ہے نا، نسلی طور پہ ختم کر رہے ہیں نا، تو دوسرے لوگ ہتھیار کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ وہ اسے جنگ آزادی کہتے ہیں کہ ہم جنگ آزادی لڑ رہے ہیں، ہم بڑے دشمن کے خلاف، شیطان کے خلاف لڑ رہے ہیں، جس کے پاس توپ ہے، تفنگ ہے، سب کچھ ہے جس کے پاس، اور لوگوں کو مار رہا ہے وہ، اور ہمارے نام پہ پیسے لے کے کھا رہا ہے، بجٹ بنا رہا ہے. تو وہ تو جنگ آزادی والوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن ریاست ہے نا، ریاست کی وجہ سے لوگ اٹھاتے ہیں کہ ریاست اتنی ظالم اور وہ ہے کہ وہ بچوں کو، عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتے، اور غائب بھی کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں، سے لاشیں سڑکوں پہ پھینکتے ہیں. تو اور دوسرا کون سا راستہ ہوگا؟ ہم نہیں حمایت کر رہے صلاح جدوجہد، بالکل نہیں کرتے ہم حمایت نہ اس قسم، لیکن لوگوں کے پاس راستہ کون سا ہے؟ وہ جسٹیفائی کرتے ہیں، ان کے پاس دلائل بہت ہیں جو لڑ رہے ہیں ہتھیار اٹھا کے. میں اس میں ایک اضافہ کروں، دو چیزیں ہیں. جی ریاست کی ذمہ داریاں اور ریاست جی کا جو طاقت ہے یا بندوق ہے یا ملٹری ہے، وہ کسی دستور کا پابند ہے. اس پہ جو ہے اس ملک کا دستور نافذ ہوتا ہے، وہ اس ملک کے قوانین پہ جو ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نافذ کرے. جی جو باقی جو جنگ لڑنے والے ہیں ان کے پاس ایسا کوئی دستور نہیں ہے. اگر وہ سیلف امپوز انسانی حقوق کی جو انٹرنیشنل چارٹرز ہیں ان کو اپنے آپ پر نافذ کرے، دو مختلف چیزیں ہیں. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے ریاستی ٹیررزم، یہ جو ہے ٹیررزم کی یا ٹارچر کی بدترین شکل ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ان وہاں پر لکھے ہوئے تحریری طور پر دستور اور قوانین ہوتے ہیں، اور اگر ریاست ان کی خلاف ورزی کرتا ہے، جس طرح پاکستان اپنے آئین، اپنے قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اس کی جوڈیشل سسٹم جو ہے ان پہ آنکھ بند کرتا ہے، یہ جو ہے سب سے بڑا جرم ہے انسانیت کے نظر میں، بین الاقوامی قوانین کے نظر میں. جس طرح اسرائیل کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، تو پاکستان جو بلوچوں کے ساتھ کر رہا ہے، اس کے پاس تو ایک پورا ایک آئین ہے، آئینی ادارے ہیں، قوانین ہیں، جس کے تحت اس کا ہر قدم جو ہے اس کے تحت اٹھنا چاہیے. باقی جو بلوچ جنگجو ہے یا دنیا میں کہیں پر بھی جو ہے آزادی کی تحریک چلانے والے ہیں، وہ جو ہے انسانی حقوق کی یا انسانی حقوق کی احترام کرنا، وہ اپنے اوپر جو ہے اپنے آرگنائزیشن کے اوپر جو ہے وہ سیلف امپوزڈ ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی طرح کے کسی آئین کے جو ہے پابند نہیں ہوتے ہیں. تو یہ بنیادی فرق ہے. بلوچستان میں جو پاکستان کی ریاست یا جو فوج کر رہی ہے، وہ جو ہے ریاستی جو ہے قوت کو استعمال کر رہی ہے بغیر آئین اور قانون کے. بالکل درست، بالکل درست. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں بلایا، بہت بہت شکریہ. خوشی ہوئی آپ سے مل کر بصیر صاحب. ہاں، اور ایک عرصے بعد بات ہوئی ہے.